बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम रोज़ एट 7 विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सदारती इंतखाब मुकम्मल हो चुका है, एक जरदारी सब पे भारी, ये नारा जीत चुका है भारी अक्सरियत के साथ। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और कल उनकी हल्फ बर्दारी है बतौर 14वें सदर पाकिस्तान। और इसके अलावा बताते चलें कि उनके मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई साहब थे और चूँकि KP असम्बली में तो खैर भारी अक्सरियत उनको हासिल हुई, लेकिन बाकी असम्बलियों में उनको उस तरह से साथ नहीं मिला। चूँकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि नंबर गेम आसिफ अली जरदारी साहब की ही पूरी है और वो सदर दूसरी बार उनको जो है वो सदर बनना नसीब हो गया है। 411 वोट वो ले चुके, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। नाज़रीन, हमने कल भी प्रोग्राम में ये बात की और इवन आज भी बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब अब दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए हैं। अब सदर बनने के बाद ये जो आइनी ओहदा जो इनको मिल चुका है, आइनी ओहदे पे ये विराजमान हो चुके हैं। अब क्या करेंगे ऐसा और कि मुल्क की जो सियासी जो मामलात हैं, जो सिनेरियो है उसमें कुछ तब्दीली आए, साथ ही जो मुआशी मामलात हैं उसमें कुछ ऐसी तब्दीली आए कि गरीब आवाम को जो है इसका बेनिफिट मिले, गरीब आवाम को इसका रिलीफ दिया जाए। चूँकि हुकूमती खाका तो मुकम्मल हो चुका है, हर तरफ से जो है वो कैबिनेट मुकम्मल होती ही जा रही है, लेकिन इन कैबिनेट पर बैठने वालों पर भी बड़े एतराज़ात निकले हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से, उनका कहना यही है कि ये कोई जमहूरी जो अमल बताया जा रहा है, हमारे यहाँ पर सीट्स पे हमारे लोग नहीं बैठे हैं और ये चोरी का मैंडेट है, यहाँ पे उन लोगों को बिठा दिया गया है। तमाम तर जो मामलात हुए हैं गैर आइनी हैं और गैर जमहूरी हैं। ये अभी जो नाज़रीन अगर हम बात करें आज जो सदर मुमलिकत का इंतखाब हुआ है, ये भी उन्होंने कहा कि भाई गैर आइनी है और इस इलेक्शन को जो है वो कल अदम करार दे देना चाहिए। क्योंकि हम बैठे सिर्फ इसलिए हैं ताकि बताया जा सके कि ना अभी हम कोई बाइकआउट करेंगे और ना ही कोई अपनी कुर्सियां खाली करेंगे और ना ही सामने वाले को ये मौका देंगे कि वो अब हम पे दोबारा से जो है वो कोई ऐसी सियासी हम पे कोई इल्ज़ाम लगाए कि चूँकि बानी तहरीक इंसाफ भी जेल में है, अपना बयान अपना जो एक मौक़िफ़ है सामने उस तरह से पेश नहीं कर सकते। अब अगर हम भी अपनी जगह छोड़ देंगे फिर कौन डिफेंड करेगा हमें, चूँकि अवाम हमारे साथ है और अवाम हमारे साथ है, इसीलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे हक़ से महरूम रखा जा रहा है। ये गैर आइनी तौर पर जो है वो इलेक्शन हुआ है। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे आज की क्या वाकई जो इलेक्शन के ऊपर जो सवालात उठे हैं, आज सदर मुमलिकत के इलेक्शन के ऊपर भी इन्होंने यही सवाल बारहा खड़े किए हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुफाहमत का पैगाम ये आया है, ये कुछ ख़बरें ज़राए के मुताबिक गर्दिश कर रही हैं। अब नाज़रीन सवाल ये है कि मुफाहमत के हवाले से तो काफ़ी टाइम पहले भी सियासी जमातों ने जो है वो पहल करना चाहा, चाहे बात हो मुस्लिम लीग नून की, चाहे बात करें पीपल्स पार्टी की और JUIF की, लेकिन PTI ने कहा कि भाई हम इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। स्पेशली इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग के साथ तो बिल्कुल नहीं बैठा जाएगा, MQM के साथ भी हम नहीं बैठेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ सोचा जा सकता है। इलेक्शन के दौरान भी नाज़रीन ये बात वाज़ेह हुई कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी कुछ राब्ते रहे थे, लेकिन एट द एंड जो है वो उनके साथ भी कोई मामलात सही नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो नहीं बैठ पाए। अभी PTI वालों का कहना यह है कि सियासी क़ुव्वतों के साथ हम मुफाहमत का सोच रहे हैं या फिर उसके लिए तैयार हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सवाल होगा कि सियासी क़ुव्वतों से क्या मुराद है PTI वालों का। क्या इन सियासी क़ुव्वतों में सियासी जमातें नहीं आती और इन सियासी जमातों में क्या मुस्लिम लीग नून नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, MQM नहीं है, MWM नहीं है, बाकी जितनी भी सियासी जमातों का अगर हम नाम लें तो फिर क्या इन्हीं के साथ वापस बैठने का इस वक्त PTI वाले सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। PTI वाले क्या किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि भाई अब तमाम तर मामला तो हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं, कैसे मामला को अपने साथ इन टच करवा पाएंगे, कैसे मैदान में वो पोजीशन हासिल करेंगे जिसका ख्वाब तहरीक इंसाफ वालों ने देखा, जिसका ख्वाब बानी तहरीक इंसाफ ने देखा, जिसका ख्वाब उनके मुताबिक के अवाम ने देखा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मोटो या वो जो अभी इस वक्त कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम में ही आज के। और नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे मुआशियत की। नाज़रीन, नई हुकूमत तो बन चुकी है, नई जो एक कैबिनेट है
وہ بھی تیار ہو چکی ہے. کیا معیشت کے لیے بھی کوئی نیا فارمولہ تیار کیا جائے گا یا پھر وہی پرانا طریقہ کار جس کے مطابق معاشی معاملات ہمارے یہاں حل ہوتے ہیں, معاشی معاملات طے ہوتے ہیں, کیا وہی معاشی معاملات کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائے جائیں گے؟ IMF سے کیا چھٹکارا حاصل کرنے میں یہ جو نئی حکومت بنی ہے کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے, یا پھر جیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان, انہوں نے جو کہا تھا کہ بھئی اب IMF سے نئی ڈیل کے حوالے سے ہم بیٹھیں گے, اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں. 12 اپریل کو سٹینڈ بائی معاہدہ جو پچھلا 9 ماہ کے لیے کیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اب ایک نیا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے دوبارہ IMF کے ساتھ ہی. تو کیا پاکستانی معیشت جو ہے اس کا سہارا صرف اور صرف IMF ہی ہے؟ کیا اس حکومت کی بھی نظریں صرف اور صرف IMF کے اوپر ہی ٹکی ہوئی ہیں؟ کیونکہ عوام کے نزدیک تو IMF کے اوپر نظریں ٹکانا کوئی نیک شگون نہیں ہے, اور پروگرام میں بھی ہمارے سینئر اینالسٹ یہی بیان کرتے رہے کہ معاشی طور پر خود کو مضبوط کرنا اس وقت پاکستانی حکومت کی اور ذمہ داری ہے. اس وقت سٹینڈ لینا پڑے گا اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے. لیکن ناظرین سوال تو یہی ہے کہ کیسے معاشی معاملات کو بہتر کریں گے, IMF سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے گا, غریب عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے گا. ابھی کل رمضان شروع ہو جائے گا, رمضان پیکج کے حوالے سے خیر ہر جگہ کی جو ہے وہ شور شرابہ ہے. ہر حکومت, پنجاب حکومت, سندھ حکومت, خیبر پختونخوا حکومت ریلیف دینے کے حوالے سے پیکیجز کی بات کی جا رہی ہے کہ عوام کو رمضان پیکج دیں گے جس میں ہم ان کو جو ہے وہ چیکس بھی تقسیم کریں گے, اور جو ضروری اشیاء خوردنوش ہے وہ بھی جو ہے وہ عوام کو مہیا کروائیں گے. لیکن کل میرے پروگرام میں ڈاکٹر بشارت صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو حکومتی لوگ ہیں یہ لوگ اعلانات تو کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ قومی خزانہ خالی ہے, پھر یہ کس خزانے سے عوام کو پیکیجز دیں گے یا نوازیں گے. ناظرین بات کریں گے سیاسی معاملات کیسے بہتری کی طرف جائیں گے, معاشی معاملات کیسے بہتری کی طرف جائیں گے. ناظرین پینل میں ہمیں جوائن کیا ہے, ساتھ ہی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نوید امان خان صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. میں بڑھتی ہوں یہاں پر نوید امان صاحب کی جانب. نوید صاحب پروگرام میں خوش آمدید. نوید صاحب فرمائیے گا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری والا نعرہ دوبارہ سے کامیاب ہو گیا ہے, کوئی تبدیلیاں آئیں گی؟ میرا یہ سوال ویسے شراز صاحب سے ہی تھا, ان کی وائس ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. سیکنڈ یہ بھی فرمائیے گا کہ PTI ابھی مفاہمت کی جانب بڑھنے جا رہی ہے, یہ ذرائع کے مطابق خبریں ہیں, کیا صداقت ہے؟ اچھا, یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک زرداری تو سب پہ بھاری ہے, لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ وہی شریف خاندان اور وہی شہباز شریف صاحب جو زرداری صاحب کو گریبان سے پکڑ کے لاہور اور مختلف شہروں کی سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے, وہ ان کے نیچے ہاتھ پھیلا کے بچھا کے, ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ بچھا کر انہیں قصر صدارت تک لانے میں کامیاب ہوئے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی شہباز شریف صاحب جو یہ کہتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا, اور اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا کہ وہی شہباز شریف اور نواز شریف جنہوں نے ان کے خلاف مقدمات بنائے اور انہیں جیلوں میں ڈالا, وہ انہیں قصر صدارت پر. نوید صاحب یہ کوئی نئی کہانی تو نہیں ہے, ابھی یہ PDM 1 میں تو بڑا اچھے سے واضح ہوا. جی مجھے مکمل کر لینے دیجیے. وہی ان کو لانے والے بنے, اور اس میں عمران خان کے لیے بطور پارٹی لیڈر ایک سبق ہے. سبق یہ ہے کہ تمام پارٹیز یو ٹرن لیتی ہیں, لیکن چونکہ عمران خان یو ٹرن کے بادشاہ ہیں اس لیے وہ یو ٹرن اپنے حساب سے بے شمار لیتے ہیں, لیکن کچھ یو ٹرنز انہیں لینے چاہیے سبق سیکھنے کے بعد, سبق سیکھنے سے پہلے بھی. وہ نہیں لیتے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ مفاہمت کے لیے تیار ہیں اور سیاسی قوتوں کے ساتھ مفاہمت کریں گے, لیکن اس سیاسی قوت میں نہ MQM شامل ہے نہ وہ PMLN شامل ہے. تو وہ کون سی سیاسی قوتیں ہیں جن کے ساتھ پھر وہ مفاہمت کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ سیاسی قوت اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں, اور اسی کی طرف ان کا اشارہ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ PTI یا ان کے لیڈر نے کچھ سیکھا نہیں ہے. وہ گھوم گھام کے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مفاہمت چاہتے ہیں, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. میرا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس زرداری صاحب کے چناؤ سے سبق سیکھنا چاہیے, انہیں جمہوری قوتوں کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہیے, انہیں اپنے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے, پارٹی کے لیے راستہ نکالنا چاہیے.
اگر وہ پارٹی کے لیے اپنے لیے ملک اور قوم کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو میں انہیں ایک دانشمند سیاستدان نہیں سمجھوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گرداب جو سیاستدان گرداب میں گر جائے وہ سیاستدان نہیں ہوتا. سیاستدان کا کام ہوتا ہے وہ گرداب سے نکالتا ہے قوم کو, ملک کو اور اپنے آپ کو, اپنی پارٹی کو. تو ایسے میں وہ انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیں متحارب جماعتیں ہیں, ماضی میں یہ الیکشنز میں اور اس سے پہلے بھی. اچھا نوید صاحب ایک سوال پھر بریک میں جانا ہے, ابھی پی ٹی آئی والوں کو کیا کرنا جی بس ایک جملے کے ساتھ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز میں گئے وہ اینٹی پیپلز پارٹی اور اینٹی نون لیگ ان کا ہوتا ہے سٹانس اور اسی میں ان کے ووٹ بنتے ہیں. لیکن جس وقت وہ اقتدار کے انتقال کی بات کرتے ہیں یا ان کے بانٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور مفاہمت کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور راستہ نکال لیتے ہیں اور اقتدار میں آ جاتے ہیں. اور یہ وہ سبق ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی کو سیکھنا ہوگا اگر انہوں نے پاور گیم میں رہنا ہے. اور اگر انہوں نے ایجوٹیشنل پالیٹکس میں رہنا ہے اور ملک کو اور ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر وہ جو جس ڈگر پہ موجود ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں پڑے رہیں گے وہاں پہ. محوش یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ اصل میں یہ پی ٹی آئی کے لیے تھریٹ بن چکے ہیں. وہ خوفزدہ ہیں ان سے, ان کی اس کارکردگی سے. دو طرح کی کارکردگی ہے ان کی, ایک تو اکنامک حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی کارکردگی سے بہتر ہی تھی, اس سے کم نہیں تھی. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن ان سے بہتر محسن نقوی نے پرفارم کر کے دکھایا. ہاں جی, تو جو پی ٹی آئی ہے جو پی ٹی آئی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جو پنجاب کی ڈیولپمنٹ کا پیس ہے وہ بزدار ماڈل کا ہونا چاہیے, وہ نقوی یا وہ شہباز ماڈل کا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے انہیں تکلیف ہے کہ یہ ڈیولپ زیادہ ہو گیا, یہ ہو جائے گا. دوسری بات وہ جو 9 مئی کا سانحہ ہے وہ اس کے اوپر ان کا محسن نقوی کا بڑا اہم کردار ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ مستقبل میں. So in the end of program I just want to say that everything is possible, nothing is impossible. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.